اپنے مالک حقیقی رب ذوالجلال سے ڈرنا ہے، اور ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن کاموں کا تجھے حکم ملا ہے ان کاموں کو کرنا ہے، اور جن سے تجھے باز رہنے کا حکم ملا ہے ان سے باز رہنا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ انسان کو جرم سے دور رکھنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا ڈر ہے۔ اگر اللہ کا ڈر انسان کے دل کے اندر ہوگا تو وہ جس طرح مسجد کے اندر اللہ سے خوف کھائے گا گناہ کرتے ہوئے، اسی طرح وہ مسجد سے باہر کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرے گا۔ جس طرح وہ اپنے یہاں میت کے ہو جانے کے وقت اللہ کی نافرمانی پر ڈرے گا، اسی طرح وہ خوشی کے موقع پر اپنے گھر میں اس خوشی کو منانے کے موقع پر ڈرے گا، سفر میں ڈرے گا، حضر میں ڈرے گا۔ لیکن اگر اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر نہیں ہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو جرم کرنے سے نہیں روک سکتی۔ دنیا نے ضابطہ بنایا کہ قاتل کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے، لیکن آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس قانون کی پاداش میں کتنے قاتلین جو ہیں جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ دنیا کا بنایا ہوا قانون انسان کو جرم سے نہیں روک سکتا۔ اگر کوئی طاقت ہے جرم سے روکنے والی تو وہ اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ کا ڈر انسان کو گناہ سے کیسے روکتا ہے؟ اس طرح روکتا ہے کہ ایک بچی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، آپ کے زمانہ خلافت میں، آپ کے زمانہ بادشاہت میں، آپ اس وقت وزیر اعظم تھے۔ اس وقت آپ نے ایک قانون لاگو کیا، اور وہ قانون یہ تھا کہ کوئی صاحب دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچے گا، اس لیے کہ جب انسان دودھ میں پانی ملا کر کے بیچتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گراہکوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ گراہک سمجھتا ہے کہ یہ بھینس کا دودھ ہے، لیکن معلوم ہوا کہ یہ کسی آدمی کا بنایا ہوا دودھ ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ قانون لاگو کیا کہ کوئی صاحب اپنے دودھ کے اندر پانی ملا کر فروخت نہیں کرے گا۔